کیا کوئی ملکہ اپنے شوہر کے قتل کا ایسا خوفناک بدلہ لے سکتی ہے کہ پوری تاریخ کانپ اٹھے؟ چلیے جانتے ہیں رانی اولگا کی وہ داستان جس نے پورے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 1000 سال پرانی ہے۔ ایک خوبصورت ملک تھا جسے تاریخ میں کیوان رس کہا جاتا ہے۔ وہاں کے ایک نہایت بہادر راجا تھے جن کا نام تھا راجہ ایگور، اور ان کی خوبصورت ملکہ تھی رانی اولگا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور مل کر اپنی ریاست چلاتے تھے۔ رعایا ان سے بہت خوش تھی اور ہر طرف امن اور سکون کا ماحول تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ شہر کے قریب ہی ایک دشمن قبیلہ رہتا تھا جسے ڈریولینز کہا جاتا تھا۔ راجہ ایگور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان سے سالانہ ٹیکس وصول کرنے گئے۔ راجہ نے ان سے ٹیکس وصول تو کر لیا اور واپس اپنے محل کی طرف چل دیے، لیکن راستے میں راجہ کے ذہن میں آیا کہ یہ لوگ بہت امیر ہیں اور ہمیں ان سے مزید ٹیکس وصول کرنا چاہیے تھا۔ راجہ ایگور نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار انہوں نے غلطی کی اور اپنے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ واپس بھیج دیا اور صرف چند خاص سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ رانی اولگا کو جب محل میں یہ معلوم ہوا تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنے راجہ کو روکنے کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ اتنے کم سپاہیوں کے ساتھ جانا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن راجہ ایگور لالچ میں آ گئے اور دشمن قبیلے کی طرف نکل پڑے۔ جب راجہ ایگور دوبارہ ان لوگوں کے پاس پہنچے اور مزید ٹیکس کا مطالبہ کیا تو دشمن قبیلے کے لوگ غصے میں پاگل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ راجہ بہت لالچ کر رہا ہے اور ہمیں لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے اچانک حملہ کر کے راجہ ایگور کے ان چند سپاہیوں کو قتل کر دیا اور راجہ ایگور کو زندہ گرفتار کر لیا۔ راجہ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب دشمن قبیلے نے راجہ کو ایسی خوفناک سزا دینے کا فیصلہ کیا جو تاریخ میں کسی نے نہ سنی تھی۔ انہوں نے جنگل کے 2 مضبوط درختوں کو رسیوں کی مدد سے زمین کی طرف جھکا کر باندھ دیا۔ پھر راجہ ایگور کی ایک ٹانگ ایک درخت سے اور دوسری ٹانگ دوسرے درخت سے باندھ دی گئی۔ پھر انہوں نے رسیوں کو کاٹ دیا۔ دونوں درخت پوری قوت سے اپنی اصلی جگہ پر واپس گئے اور ان کے جھٹکے سے راجہ ایگور کا جسم درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا اور ان کی دردناک موت ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے۔ رانی اولگا محل میں فکر مند بیٹھے اپنے راجہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک دربار میں ایک زخمی اور برا حال سپاہی دوڑتا ہوا پہنچا۔ اس نے روتے ہوئے رانی کو راجہ کی اس دردناک موت کی پوری خبر سنائی۔ یہ سنتے ہی رانی اولگا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ غم سے بلک اٹھیں اور ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رانی اولگا کئی دنوں تک روتی رہیں، لیکن پھر ان کے اندر کا غم ختم ہو گیا اور اس کی جگہ گہرے غصے اور انتقام نے لے لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے راجہ کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گی۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے، راجہ کی تلوار کو چوما اور قسم کھائی کہ وہ اس پورے قبیلے کو مٹا دیں گی۔ ابھی رانی غم میں ہی تھیں کہ دشمن قبیلے کے 20 امیر سردار کشتیوں میں بیٹھ کر رانی اولگا کے پاس محل آئے۔ ان کا خیال تھا کہ راجہ کے مرنے کے بعد رانی کمزور پڑ گئی ہیں، اس لیے وہ رانی کو اپنے سردار سے شادی کرنے کا پیغام دینے آئے تھے تاکہ وہ اس پوری سلطنت پر قبضہ کر سکیں۔ رانی اولگا بہت چالاک تھیں۔ انہوں نے اپنے غصے کو چھپایا اور دشمنوں کے سامنے مسکرا کر کہا، آپ لوگ میرے خاص مہمان ہیں۔ کل آپ لوگ اپنی انہی کشتیوں میں بیٹھ کر آنا۔ میرے لوگ آپ کو کشتیوں سمیت اٹھا کر دربار میں لائیں گے۔ اگلی صبح وہ مغرور سردار فخر سے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر آئے، لیکن رانی نے راتوں رات محل کے باہر ایک بہت گہرا گڑھا کھود رکھا تھا۔ رانی کے حکم پر ان کے طاقتور سپاہیوں نے ان تمام سرداروں کو ان کی کشتیوں سمیت اٹھا لیا۔ دشمن سمجھے کہ ان کو عزت دی جا رہی ہے، لیکن اچانک ان تمام سرداروں کو ان کی کشتیوں سمیت اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا گیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر انہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ رانی اولگا اس گڑھے کے کنارے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے تڑپتے ہوئے دشمنوں کو دیکھا اور اپنے سپاہیوں کو اگلے حملے کا حکم دیتے ہوئے کہا، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی ہمیں ان کے پورے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنانا ہے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رانی کے اس غصے اور انتقام کے بعد آگے کیا ہوا، یہ ہم دیکھیں گے اس کہانی کے دوسرے پارٹ میں، جو بہت جلد آنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہے تو ہمارے چینل داستان فلمز کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تاریخ گواہ ہے، داستان ابھی باقی ہے۔